یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا جبر جاری ہے۔ پلوامہ کے دربگام میں ظالمانہ کارروائیوں کے دوران 3 نوجوان شہید جبکہ سوپور میں 5 افراد گرفتار کیے گئے۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے متعدد نوجوان زخمی بھی ہو گئے۔ سوپور میں لوگوں کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نے داخلی و خارجی راستوں کو بند کر کے سرچ آپریشن کے دوران گھر گھر تلاشی کے نام پر چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا۔ ضلع اسلام آباد کے علاقہ ہاکورہ بودسگاب میں ایک دھماکے میں 2 افراد موقع پر ہی دم توڑ بیٹھے۔ اس واقعے میں 4 دوسرے افراد زخمی بھی ہو گئے۔ مرنے والوں کی شناخت ایگریکلچر آفیسر ظہور احمد اور سرپنچ رفیق احمد کی بطور ہوئی ہے۔ دوسرا دھماکہ حضرت بل کے علاقے میں کشمیر یونیورسٹی کے نزدیک ایک مارکیٹ میں ہوا جس میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد مقبوضہ کشمیر میں محاصرہ اور لاک ڈاؤن 115ویں روز بھی برقرار ہے۔ ترال میں میر سید محمد حمدانی کی مشہور خانقاہ کو آگ کے نتیجے میں نقصان پہنچا ہے۔ خانقاہ سے متصل خواتین کے لیے مخصوص مسجد آگ کے شعلوں کی نظر ہو گئی ہے۔ آکسفورڈ سٹی کونسل میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ قرارداد کے متن میں بھارتی فوج کی مقبوضہ کشمیر سے واپسی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مستقل یا غیر مستقل رکنیت کے لیے بھارت کی اہلیت کو چیلنج کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کئی اشروں پرانے تنازع کشمیر کے حل کے لیے عالمی ادارے کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ مقبوضہ ریاست میں قابض بھارتی فوج کے کالے کرتوت یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ یہ اب ایک جرائم پیشہ فوج بن چکی ہے جو کہ اپنے آپ کو کسی قائد قانون کا پابند نہیں سمجھتی۔ اس حوالے سے آئیے سنتے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کی یہ مختصر گفتگو۔ آج بین پاکستان حضرت قائد اعظم کی بات یاد آتی ہے قاہرہ میں جب وہ لندن سے واپس آئے تھے تو اس کو ہندوستان کے مسلمانوں نے کہا تھا کہ آپ کیوں ایک الگ ملک بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے وہاں پر ہندوستان کے اندر، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم نے سفید سامراج دیکھا، کالا سامراج نہیں دیکھا۔ تو آج اس مرد کلندر کی یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ فوج کسی جگہ پہ بھی ہو تو فوج کو لوگ ڈسپلن ایک ادارہ سمجھتے ہیں۔ اس کا ایک جرنیل یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیری خواتین کے ساتھ جو ہے وہ کی آبرو ریزی کی جائے بدلے میں، یعنی بدلہ کس کا کہ جی پنڈتوں کو وہاں سے نکالا ہے۔ کسی پنڈت کو کشمیریوں نے نہیں نکالا، جگموہن کی سازش تھی سابق گورنر کی، اس نے یہ سازش کی تھی۔ پنڈت ہمارے بھائی ہیں، ان کو ریاست جموں کشمیر میں رہنے کا پورا حق ہے۔ ریاست جموں کشمیر ایک کثیر مذہبی ایک ریاست ہے، اس میں مسلمان اس میں کوئی شک نہیں کہ غالب اکثریت میں، لیکن ایک بڑی تعداد میں ہمارے ہندو وہاں پر آباد ہے، سکھ آباد ہے، بدھ آباد ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ بڑا شرمناک اور یہ آنکھیں کھول دینے کے لیے ہے۔ یہ پوری ملت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کو وہ باہر کی دنیا میں لے جائے اور ہندوستان کا اصل چہرہ جو دنیا کے سامنے رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج مقبوضہ ریاست میں وردی فوج بھارتی درندوں کے ہاتھوں کوئی بھی کشمیری محفوظ نہیں ہے۔ ان کا مال و جان، عزت و آبرو سب کچھ داؤ پر لگ چکا ہے۔